يا شهر المغفرة والخير نحاول كيف نصبح غير ونتجنب. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین حضرات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ رمضان کی آمد ہے۔ یہ ایک معاشرے کا اصول ہے کہ جس طرح مہمان جتنا عظیم انسان کے گھر میں آتا ہے، جتنا مہمان عظیم ہو اس کا اتنا پروٹوکول بھی اتنا عظیم دیا جاتا ہے۔ مہمان بڑا تو پروٹوکول بڑا۔ اب رمضان المبارک ایک مہمان مہینہ ہے، اس کی عظمتوں سے جو واقف ہوگا، جتنا زیادہ واقف ہوگا اتنا زیادہ اس کا احترام کرے گا، اتنا زیادہ اس کا پروٹوکول کا خیال رکھے گا۔ اس کا پروٹوکول کیا ہے کہ اس کی قدر کرنی ہے اور اس کے جو احکامات ہیں، مسائل ہیں، ان کا خیال رکھنا ہے اور اس سے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ تو اس لیے رمضان کا استقبال اس انداز سے خود بھی کریں اور بچوں کو بھی کرائیں کہ وہ استقبال بچوں کے ذہنوں میں ایسا بیٹھے کہ رمضان المبارک کی کوئی خیر انسان سے چھوٹنے نہ پائے، سب خیر حاصل کرنی چاہیے، کیونکہ نبی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جو رمضان المبارک میں ایمان کی حالت میں اور ثواب کی نیت سے، ثواب کی امید سے جو قیام کرے گا، اور دوسری روایت کے لفظ من صام رمضان، یعنی جو رمضان کے روزے ایمان کی حالت میں ثواب کی امید سے رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ کون سا رمضان مہینہ آ رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ سبحان اللہ، یہ خود بھی سمجھیے اور بچوں کو بھی سمجھائیے۔ کون سا مہمان آ رہا ہے اس کا تعارف تو کروائیں بچوں کو کہ ہم کس کا استقبال کرنے والے ہیں۔ اپنے فیملی کو بتائیں، اپنے گھر کے ممبران کو بتائیں کہ ہم کس کا استقبال کرنے لگے ہیں۔ اس کے استقبال کے لیے کوئی محفل منعقد کرنے کی ضرورت نہیں، ہاں ایک خوشی کا اظہار ہے، گھر کے اندر اس کے آمد سے پہلے اس کے تذکرے ہونے چاہیے، اس کی برکات کا ذکر ہونا چاہیے، جس طرح نبی علیہ السلام صحابہ کرام سے مخاطب ہوا کرتے اور فرمایا کرتے تھے آتاکم شہر رمضان شہر برکہ، تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ رہا ہے، وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے۔ یہ کون سا رمضان کا مہینہ جانتے ہو؟ ہاں، جس میں قرآن مجید نازل ہوا۔ کون سے رمضان کے استقبال کر رہے ہو؟ جس کے اندر ایک ایسی رات ہے جو کہ 83 سالہ زندگی کی عبادتوں سے بھی زیادہ ثواب رکھتی ہے، جس میں آپ کھانا کھائیں، افطاری کریں، تب بھی اجر ثواب، جس میں آسمان سے فرشتے اترے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا دخل رمضان، جب رمضان المبارک آتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فتحت ابواب السماء، آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اب آسمان کے دروازے کھل گئے، برکتوں کا نزول ہونے لگ گیا، رحمتوں کا نزول ہونے لگ گیا، فرشتوں کا نزول، ملائکہ تتنزل، فرشتے نازل ہونے لگ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اعمال اور یہ روزے داروں کا ثواب، یہی روزے دار، یہی انسان جو رمضان سے پہلے اس کے منہ سے بھی ہوا نکلتی تھی، لیکن نہیں، رمضان میں فرمایا کہ یہ روزے دار کے منہ سے نکلنے والی ہوا جو ہے فم الصائم اطیب من ریح المسک، یہ کستوری سے بھی زیادہ مقام لے جاتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ افطاری کے وقت اللہ تعالیٰ بھی خوش ہوتے ہیں، اور یہ یعنی افطاری ہو، سحری کھاؤ تو برکت، افطاری کرو تو برکت، حتیٰ کہ فرمایا کوئی قرآن کا ایک حرف بھی پڑھ لو الی 700 ضعف، اس کا 10 گنا سے لے کر 700 تک اس کی نیکی چلی جاتی ہے۔ کس رمضان کا استقبال؟ یہ بتلائیے بھی صحیح اور یاد بھی کیجئے، بچوں کو سمجھائیے کہ ہم کس رمضان کا استقبال کرنا چاہتے ہیں۔ آج کو جتنا بڑا آئے دنیا دار ہو، بھلے وہ دین دار ہو، جتنا بڑا مہمان اس کا اتنا ہی زیادہ اکرام اور عزت کی جاتی ہے۔ تو رمضان المبارک یہ ایک ماہ غفران ہے،
آپ جانتے ہیں ماہ غفران یعنی گناہوں کی معافی کا مہینہ ہے، اور جانتے ہیں رمضان کا معنی کیا ہے؟ رمضان کا معنی بھی یہی ہے، گناہوں کو جلانے والا۔ تو اس لیے اس کے اندر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود خوش ہو کر صحابہ کو بتلایا کرتے کہ رمضان المبارک آ گیا ہے، جب رمضان داخل ہوگا تو آسمان کے دروازے کھل جائیں گے، جنت کے دروازے کھل جائیں گے، جہنم کے دروازے بند ہو جائیں گے، اور اس کے اندر کثرت قرآن کی تلاوت کی جائے۔ اس کا اہتمام پہلے سے جدول اور اس کا مینیو بنانا چاہیے، اس کا پہلے ٹائم ٹیبل بنانا چاہیے، اور تراویح کا اہتمام، تلاوت کا اہتمام، اور گھر کے اندر رزق کی فراوانی جو ہے وہ سحری کے لیے، افطاری کے لیے ایک افطاری کسی کی کرا لو، خواہ وہ پانی کے گھونٹ سے بھی، تو تمہیں اتنا ثواب ملے گا جتنا روزے دار کو ملتا ہے۔ اس لیے افطاریوں کا اہتمام اور سحریوں کا اہتمام، اور اسی کے اندر خود بھی روزے، بچوں کو بھی روزے، قرآن کی تلاوت، یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے اس کے استقبال کے لیے اور اس کو اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے دیکھیں، اور اللہ کا شکریہ بھی ساتھ ساتھ ہونا چاہیے کہ اللہ تو نے ہمیں پھر موقع دے دیا، ورنہ آپ پچھلے سالوں میں دیکھ لیں کرونا کے دوران کیسے کیسے حالات گزرے، کوئی روزے رکھ پائے، کوئی تلاوتیں کر پائے، کوئی تراویح ہوئی نہیں ہوئی، کہیں مساجد بند کہیں کھلی، تو وہاں ڈر اور خوف۔ اس لیے اللہ تو نے پھر امن کے اندر ہمیں رمضان دوبارہ دے دیا، تو اس لیے اس کا استقبال بھی کیجئے، دل سے دعا بھی کیجئے کہ اللہ اس کی قدر کی توفیق دے اور اس کی برکات سمیٹنے کی بھی توفیق دے۔ اور میں انسی باتوں پر اکتفا کرتا ہوں، اور آخر میں درخواست کرتا ہوں سب بھائیوں سے، سننے والوں سے، کہ اپنے بچوں کو بھی ان مسائل سے آگاہ کر کے، تاکہ ان کے دل میں اس کی عظمت اور قدر اور مقام بڑھے، تاکہ ہم کس کا استقبال کرنے جا رہے ہیں۔ آئیے رمضان المبارک کی برکات سمیٹی، اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے اور ہمیں توفیق بھی دے، اور روزے رکھنے کے بھی تمام اس کے جو مسائل احکام پہ عمل کی بھی اور اس کی برکات سمیٹنے کی بھی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔